بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر امام نے اگر بھولے سے یا جان بوجھ کر 4 رکعت نماز پڑھا دی تو اس کی نماز اور اس کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہے اور سجدہ سہو بھی کیا ہے تو اس کی نماز اور اس کے پیچھے وہ مقتدی جو مسافر تھے ان سب کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے 2 رکعت پر قاعدہ تو کیا لیکن سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز اور اس کے ان مقتدیوں کی نماز جو مسافر تھے وقت کے اندر واجب الاعادہ ہوگی، اور وقت گزر جانے کے بعد ان کا اعادہ مستحب ہوگا، یعنی اعادہ کر لیں تو بہتر ہے اور اعادہ نہ کریں تب بھی ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں نہ امام کی نماز ہوگی نہ امام کے پیچھے جو مسافر مقتدی تھے نہ ان کی نماز ہوگی۔ اور رہی بات ان مقتدیوں کی جو مقیم تھے یعنی جو مسافر نہیں تھے تو ان کی نماز کسی بھی شکل میں ادا نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں احناف میں مسافر اگر 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور 2 رکعت پر قیام کرتا ہے تو ایسی شکل میں اس کی پہلی 2 رکعتیں یہ فرض بن جاتی ہیں اور اخیر کی 2 رکعتیں یہ نفل ہو جاتی ہیں۔ لہذا امام مسافر پہلی 2 رکعتوں میں مفترض یعنی فرض نماز ادا کرنے والا تھا اور اخیر کی 2 رکعتوں میں وہ متنفل تھا، نفل نماز ادا کرنے والا تھا، اور اس کے پیچھے جو مقتدی مقیم حضرات تھے وہ سب پوری 4 رکعتوں میں مفترض تھے اور فرض نماز ادا کرنے والے تھے۔ لہٰذا امام کی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ گویا کہ ایک نفل پڑھنے والے کے پیچھے اپنی فرض ادا کرنے والے ہوئے، لہٰذا ان کی نماز نہیں ہوگی، انہیں اپنی نماز دہرانی پڑے گی بہر صورت۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب امام بھی حنفی ہو اور مقتدی بھی حنفی ہوں، کیونکہ ہمارا ذاتی نقطہ نظر ہے اور علماء کرام بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر امام کسی ایسے مسلک کا پیروکار ہے کہ جس مسلک میں مسافر 4 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ بعض مسلکوں میں تو مسافر کے لیے 4 رکعت نماز یہ عزیمت کی بات ہوتی ہے اور قصر رخصت ہے، تو اگر امام کسی ایسے مسلک کا پیروکار ہے کہ جس میں 4 رکعت نماز اس کی پوری فرض ہی رہتی ہے، تو اگر ایسے امام کے پیچھے مقتدی حضرات مقیم بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ اگرچہ حنفی ہوں، کسی بھی مسلک کے پیروکار ہوں، تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ بہت سے مسائل میں مقتدی امام ہی کے تابع ہوتا ہے، تو اس مسئلے میں بھی مقتدیوں کو امام کے تابع ہی کرنا چاہیے۔ اس سے بہت سے مسائل بھی سلجھ جاتے ہیں اور بہت آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تفتیش کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے اس میں آسانی بھی ہے۔ لکھنؤ میں سن 2012 میں امام حرم کی آمد کے موقع پر یہ مسئلہ اٹھا تھا، چونکہ امام صاحب نے جب کہ وہ مسافر تھے کئی جگہیں 4 رکعت والی نمازیں انہوں نے 4 رکعت ہی پڑھائی تھیں، تو یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ نماز ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں سختی مناسب نہیں ہے، فروعی مسائل میں بہت زیادہ تشدد اور سختی مناسب نہیں ہے، اور شاید ہمارے فقہاء کرام نے فقہی مسائل کی تخریج، تدوین اور استنباط میں جو جانفشانی اور محنت سے کام لیا ہے اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور اگر یہی چیز ہمارے لیے سختی کا سبب ہو تو یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسافر امام جس کے یہاں
جس کے مسلک میں 4 رکعت نماز مسافر کی ادا ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے اگر کچھ حنفی حضرات نماز پڑھتے ہیں جو مقیم ہیں اور یہ کہا جائے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، یہ دہرا لیں، یہ میں ذاتی طور پر مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ خود امام کی ذمہ داری ہے کہ اگر امام یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے پیچھے کچھ حنفی حضرات بھی نماز پڑھ رہے ہیں جو مقیم ہیں، تو وہ نماز سے پہلے اطلاع کر دے تاکہ جو مقتدی حضرات ہیں وہ اپنی الگ جماعت کر لیں یا جو مناسب سمجھے وہ کریں۔ امام کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اطلاع کر دیں، لیکن اگر امام کوئی کسی ایسی جگہ سے وابستہ ہے کہ جس کے ساتھ ایک تقدس جڑا ہوا ہے، ایک جذباتی رشتہ جڑا ہوا ہے، پھر بھی کچھ لوگ یہ جانتے ہوئے کہ امام مسافر ہے اور 4 رکعت نماز اس کے پیچھے ادا کر رہے ہیں مقیم ہوتے ہوئے بھی، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ان کی نماز انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، اور اگر وہ اخلاص کے ساتھ اور دین سے محبت کے نتیجے میں انہوں نے یہ عمل کیا ہے تو انشاءاللہ ان کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوگی۔